بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ پراسرار واقعہ تقریباً 19ویں صدی سے تعلق رکھتا ہے۔ کینیڈا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک پیاری سی لڑکی اور اس کے والدین رہا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی نہایت خوبصورت فیملی تھی۔ اس بچی کے والدین اس سے نہایت محبت کرتے اور یہ ان کی پہلی اولاد بھی تھی، جو ان کی شادی کے تقریباً 6 سال بعد ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے کہ وہ جس چیز کی خواہش جس وقت بھی کرتی، اس کے والدین اس کی خواہش اسی وقت پوری کر دیا کرتے۔ وہ اپنے گھر کے باہر بنے پلے گراؤنڈ میں کھیلتی رہتی تھی۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے وہ ٹاؤن کی بڑی شاہراہ تک جا پہنچی۔ اس کو پتہ ہی نہ چلا اور تیز رفتار گاڑی نے اس کو کچل ڈالا اور وہ موقع پہ ہی دم توڑ گئی۔ والدین کے لیے اپنی اکلوتی بیٹی کی موت کا صدمہ جھیلنا ناقابل برداشت تھا، تو وہ اسی قصبے کے نامی گرامی جادوگر کے پاس گئے اور نہایت سوچ و بچار کے بعد انہوں نے کالے جادو کے ذریعے اپنی بیٹی کو واپس لانے کی ٹھان لی۔ جس جادوگر کے پاس وہ گئے وہ ایک نہایت ہی پراسرار جادوگر تھا۔ وہ جس کمرے میں عمل کرتا تھا اس کمرے میں آنے جانے والوں سے ہی ملاقات کرتا۔ اس کمرے میں جا بجا ڈھانچے پڑے ہوئے تھے اور ان ڈھانچوں کو دیکھنے کے بعد جسم میں عجیب سی کپ کپی سی طاری ہونے لگتی۔ اس کمرے میں ایک عجیب سی بو تھی کہ یہاں پر سانس لینا دوبر ہو رہا تھا۔ اگر انہیں اپنی بیٹی کی طلب نہ ہوتی تو وہ یہاں ایک سیکنڈ بھی رکنا گوارا نہ کرتے۔ اس جادوگر کے گلے میں موٹی موٹی مالائیں تھیں اور اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے بال پیچھے کیے تو وہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ وہ عامل عجیب سے حلیے میں تھا اور اس کے جسم سے بھی انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی۔ اس کے دانت انتہائی پیلے اور آنکھیں لال سرخ تھیں اور اس کے لمبے ناخنوں میں میل بھری ہوئی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا ایک چوغا سا پہنا ہوا تھا اور اب وہ ان کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ انہیں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری کہ اب انہیں یہاں پر کافور کی بو بھی آنے لگی اور ہلکا ہلکا دھواں سا پھیلنے لگا۔ جادوگر کے ٹھکانے پر جا بجا گندگی، تعفن اور خون کے چھینٹے جو جم کر خشک ہو چکے تھے دیواروں پر جا بجا نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں 2-3 جگہ پر موم بتیاں جل رہی تھیں، جس کی وجہ سے کمرے میں ہلکا ہلکا سا ملگجھا اندھیرا بھی تھا۔ لیکن چونکہ ان کو اپنی بیٹی کسی بھی حال میں چاہیے تھی، اس لیے جب انہیں اس مشہور جادوگر کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اس کے پاس دوڑے چلے آئے۔ اس جادوگر نے ان دونوں میاں بیوی کو کچھ پراسرار منتر دیے اور کہا کہ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ جب تم یہ عمل کر لو گے تو تمہاری بیٹی تمہارے پاس ہوگی۔ دراصل جو نسخے اس جادوگر نے ان دونوں میاں بیوی کو دیے وہ شیطانی نسخے تھے جو انسانی روح کو واپس لا سکتے تھے، مگر دراصل یہ روحیں شیطانی طاقتوں کی اعلی کار ہوتی تھیں۔ اس بچی کے والدین کو اس بات کی کچھ خبر نہ تھی اور وہ اس جادوگر کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے تقریباً 1 مہینے تک لگاتار یہ عمل کرتے رہے کہ اچانک ایک دن انہوں نے اپنی بیٹی کی جھلک نظر آنا شروع ہو گئی۔ پہلے تو انہوں نے اس چیز کو اپنا وہم قرار دے کر نظر انداز کرنا شروع کر دیا، لیکن جب انہیں اپنی بیٹی ہر طرف نظر آنے لگی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ ان کی بچی کبھی انہیں کچن میں تو کبھی کبھار پلے گراؤنڈ میں تو کبھی ان کے بیڈ روم میں نظر آتی۔ وہ ہر وقت کھیلتی رہتی، لیکن وہ اپنے والدین سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس کے والدین نے کئی مرتبہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ غائب ہو جاتی۔ ایک دن وہ بچی کھیلتے کھیلتے اپنے گھر کے ایک اسٹور روم میں گئی تو وہاں اسے ایک گڑیا جو اس کے والد نے اس کے مرنے سے 1 دن پہلے خریدی تھی۔ اس بچی نے وہ گڑیا اٹھائی اور اپنے والدین کے پاس لے کر گئی۔ اس دن پہلی مرتبہ اس بچی نے اپنے والدین سے گفتگو کی اور اس گڑیا کے ساتھ کھیلنے کی اجازت طلب کی۔ اس کے والدین نے اسے گڑیا کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے ڈالی، مگر ان کو یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ اجازت ان کی زندگی کے لیے ایک نہایت پراسرار
اور خوفناک واقعہ بن کر رہ جائے گی، مگر ان کو تو اپنی بیٹی کی خوشی ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ اس بچی نے اس گڑیا کا روپ دھار لیا۔ وہ گڑیا ہر وقت اس گھر میں اب گھومتی پھرتی نظر آتی۔ دراصل یہ گڑیا ان کی بیٹی کی نہ تھی، یہ محض ایک شیطان تھی جو لوگوں کو پریشان کرتی تھی، جو کالے جادو کے ذریعے ممکن ہوا تھا۔ اور جب اس شیطان کو اجازت ملی تو اس نے اس بچی کے والدین کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ شیطان یہاں تک ہی نہیں رکا، اس نے اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا، اور کچھ لوگوں کو تو گہری موت کی نیند بھی سلا دیا، جس کی وجہ سے اس کے والدین اس گڑیا کو یہیں چھوڑ کر اور اس گھر کو فروخت کر کے کہیں اور چلے گئے۔ یہ گھر جس نے بھی خریدا اسے اس گڑیا نے انتہائی نقصان پہنچایا۔ لوگ یا تو ڈر کر بھاگ جاتے یا موت کی نیند سو جاتے۔ کئی لوگوں نے اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش بھی کی، مگر ہر طرف ناکامی ہی ناکامی ہوئی۔ کچھ لوگ تو اس کو کوڑا کرکٹ کے ڈبے میں پھینک دیتے، کچھ اس کو زمین کے نیچے دفنا دیتے، مگر یہ پھر بھی باہر نکل آتی۔ کچھ نے تو اس کو دریا میں بھی پھینک دیا، کچھ اسے دور ویرانے جگہ میں چھوڑ آتے، مگر پتہ نہیں یہ کیسے وہاں سے نکل کر لوگوں کے سامنے آ جاتی، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ نہایت بے دردی طریقے کے ساتھ پیش آتی۔ ایک دن تو ایک فیملی نے تنگ آ کر اور خوف کی حالت میں اس گڑیا کو ایک صندوق میں بند کیا اور کسی کے گھر کے دروازے کے آگے ایک تحفے کی صورت چھوڑ آئے۔ جس فیملی کے مین دروازے کے آگے اس صندوق کو چھوڑا تھا، ان کی بیٹی اس وقت نرسنگ کورس ایک ہاسٹل میں کر رہی تھی۔ جب ان لوگوں نے صندوق کو کھولا تو اندر ایک گڑیا دیکھی جو نہایت ہی خوبصورت تھی۔ دراصل یہ وہی شیطانی طاقتوں والی گڑیا تھی۔ اس عورت کو وہ گڑیا بہت ہی پسند آئی اور اس نے وہ گڑیا اپنی بیٹی کو دینے کا سوچا۔ ایک دن اس لڑکی کی امی نے وہ گڑیا اس کو ہاسٹل میں تحفے کے طور پر بھیج دی، مگر اس کی امی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ گڑیا پراسرار ہے۔ اس لڑکی کا نام وارن تھا۔ وارن کو یہ گڑیا بہت اچھی لگی، اس نے اس گڑیا کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ وارن نے ان دنوں آہستہ آہستہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ جب وہ اس گڑیا کو الماری میں رکھتی تو وہ الماری میں موجود نہ ہوتی، مگر وارن اس کو نظر انداز کر دیتی۔ ایک دن اس گڑیا کی پراسرار سرگرمیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ وارن خوفزدہ ہو گئی، تو اس نے اپنے دوست کے مشورے سے اس گڑیا کو اپنے بیڈ کے نیچے رکھ دیا اور پھر فوراً اپنی کلاسز لینے کے لیے اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی۔ لیکن جب وہ واپس ہاسٹل کے روم میں آرام کے لیے آئی تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ وہ گڑیا سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی طرف مسکرا بھی رہی تھی۔ یہ دیکھ کے وارن سہم گئی اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے مطابق وہ گڑیا اپنے بیڈ کے نیچے رکھ کر گئی تھی، مگر اب وہ اس کے بیڈ پر موجود تھی، اور یہ بات وارن کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی۔ خیر وارن نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا۔ کافی دنوں سے وارن یہ نوٹ کر رہی تھی کہ جب بھی وہ اپنے کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد ہاسٹل کے روم میں واپس آتی تو اس کو ایک گندی رائٹنگ میں لکھی ہوئی تحریر ملتی جس پر لکھا ہوتا ہیلپ می۔ کافی بار وارن یہ سمجھی کہ شاید ان کی کالج کی کوئی دوست ہو جو ان کی غیر موجودگی میں یہ مذاق کر جاتی ہے، مگر ایک دن وارن کی چیخیں نکل گئیں جب وہ نہانے کے لیے باتھ روم جاتی ہے تو سامنے شیشے پر نگاہ پڑتے ہی اس کا خوف سے برا حال ہو جاتا ہے، کیونکہ شیشے پر اس کا نام خون سے لکھا ہوا اسے نظر آیا، اور ساتھ ہی وہاں پر یہ بھی لکھا تھا کہ تم مرنے